کیا کوئی شخص ایک ہی وقت میں انقلابی عظیم لیڈر اور بہرحم ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے جوزف اسٹالن کی، جو ایک عام خاندان میں پیدا ہوا مگر پھر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک سوویت یونین کا سربراہ بن گیا۔ لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے ایسا خوفناک حکومت قائم کیا کہ کروڑوں لوگ اس کے فیصلے کے موت پر چڑھ گئے۔ اس کے دشمنوں کو گولی مار دی گئی، شہریوں کو خوف پولیس نے گرفتار کر لیا اور لاکھوں لوگ سخت مشقت کی کیمپوں میں اذیتیں جھیلتے رہے۔ تو کیا اسٹالن ایک ذہین حکمران تھا یا تاریخ کا سب سے بڑا ظالم؟ آئیے اس کی زندگی کی حقیقت جانتے ہیں۔ His popularity far outstripped that of any other world leader. In the Soviet Union, his image was everywhere. He had become a living icon. Stalin left his forces in no doubt as to who they should fear most, him or Hitler. A crucial chapter in the story of that struggle is the death of one of the fathers of the Cold War, Joseph Stalin. یوسف دازوگا شویلی، جو بعد میں جوزف اسٹالن کے نام سے مشہور ہوا، 6 دسمبر 1878 کو روسی سلطنت کے کنارے واقع جارجیا کے چھوٹے سے قصبے گوری میں پیدا ہوا۔ اس کی والدہ ایک ماہر درزی تھی اور والد ایک کامیاب موچی، جس کی وجہ سے اسٹالن کا بچپن نسبتاً آرام دہ گزرا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر تک برقرار نہ رہا۔ اس کے والد شراب نوشی کے عادی ہو گئے اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آخر کار وہ خاندان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے اسٹالن کی والدہ نے اسے ایک مذہبی اسکول بھیج دیا، جہاں وہ چاہتی تھی کہ وہ ایک پادری بن کر معاشرتی ترقی حاصل کرے۔ اسٹالن ایک ذہین طالب علم تھا جو اپنی محنت اور چرچ کی کاوار میں گانے کی وجہ سے جانا جاتا تھا، مگر جیسے جیسے وہ جوان ہوا اس کا مذہب سے دل اٹھنے لگا۔ سیمینری میں تیسری سال کے دوران وہ ایک غیر قانونی کتابی کلب میں شامل ہو گیا، جہاں اسے جارجیا افسانوی ہیرو کوئبا کی کہانیاں بہت متاثر کرنے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کارل مارکس کے نظریات، جنہیں مارکسزم کہا جاتا تھا، اس سے بھی بہت متاثر ہوا۔ اس وقت یہ سوشلسٹ نظریہ بہت مقبول تھا۔ اسٹالن کی سیاست میں دلچسپی بڑھنے لگی، وہ ایک انقلابی سوشلسٹ پارٹی سوشلسٹ ڈیموکریٹس میں شامل ہو گیا، جس کا مقصد روسی بادشاہت کا خاتمہ تھا۔ جیسے جیسے اس کی سیاسی سرگرمیاں بڑھتی گئیں، اس کی تعلیمی کارکردگی اور شہرت متاثر ہونے لگی۔ 1899 میں وہ روزانہ کی عبادات میں شرکت نہ کرنے اور غیر قانونی کتابیں رکھنے کی وجہ سے سیمینری سے نکال دیا گیا۔ 22 سال کی عمر میں جب حکومت نے سخت کارروائیاں شروع کی تو اسٹالن نے اپنی پرانی زندگی چھوڑ دی اور مکمل طور پر ایک انقلابی بن گیا۔ حالانکہ وہ ابھی جوان تھا، لیکن اس کے ساتھی اسے ایک بے حد ظالم اور انتقامی شخص قرار دیتے، جو پارٹی پر غلبہ پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ جلد ہی وہ مقامی انقلابی قیادت میں ایک اہم مقام حاصل کر چکا تھا۔ اسٹالن کو ولادیمیر لینن کے نظریات نے بہت متاثر کیا، جو بلشوک پارٹی کے رہنما تھا۔ یہ ایک سوشلسٹ گروہ تھا جو سخت غیر اور عسکری اقدامات پر یقین رکھتا تھا۔ اسٹالن جلد ہی جارجیا اور آس پاس کے علاقوں میں بلشوک تحریک کا اہم رہنما بن گیا۔ اسی دوران جب وہ ایک ساتھی کے ساتھ رہ رہا تھا تو اس کی ملاقات اپنی پہلی بیوی ایکترینا ساونزے سے ہوئی اور 1906 میں دونوں نے شادی کر لی۔ لیکن 1 سال کے اندر ان کا پہلا بیٹا یاکوف پیدا ہوا۔ لیکن ایک انقلابی کی خطرناک زندگی خاندان زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ جب اسٹالن اپنی بیوی کے ساتھ باکو شہر گیا تو ایکترینا شدید بیمار ہو گئی اور نومبر 1997 میں انتقال کر گئی۔ اس کی موت نے اسٹالن کو گہرا صدمہ پہنچا۔ تنازع پر اس نے کہا، اس عورت نے میری سنگدل دل کو نرم کر دیا تھا، وہ مر گئی اور اس کے ساتھ میری انسانیت کو آخری گرمجوشی بھی مر گئی۔ غم برداشت نہ کر سکنے کے بعد اسٹالن نے اپنی 8 ماہ کے بیٹے یاکوف کو اس کی نانی کے پاس چھوڑ دیا اور کئی سال تک اس سے ملنے نہ گیا۔ وقت کے ساتھ اسٹالن بلشوی تحریک میں مزید اوپر آتا گیا اور اپنی بے رحمانہ حکمت عملیوں کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ وہ پارٹی کے لیے مثلاً ڈکیتیوں، بدمعاشی کے ذریعے رقم بٹورنے اور اغوا بر تاوان جیسے طریقے استعمال کرتا تھا۔ 1912 میں اس نے اپنا نیا نام اسٹالن اپنایا، جس کا مطلب ہے مین آف اسٹیل۔ لیکن اس کی شہرت کے ساتھ ساتھ پولیس کی نظروں میں بھی وہ سب سے بڑا ہدف بن چکا تھا۔ 1913 میں اسے گرفتار کر کے روس کے مشرقی برفانی علاقے سائبیریا میں 4 سال جلاوطنی کی سزا دی گئی۔ یہ اسٹالن کی زندگی کی مشکل ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اس دوران اس کی صحت خراب رہنے لگی اور تنہائی نے اسے مزید افسردہ کر دیا تھا۔
35 سال کی عمر میں اس نے وہاں ایک 14 سال مقامی لڑکی سے تعلق قائم کیا اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کا ایک بچہ بھی ہوا۔ آہستہ آہستہ وہ انقلابی تحریک میں غیر اہم ہونے لگا، یہاں تک کہ 1915 میں لینن نے اس کا نام بھی بلا دیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسٹالن کا انقلابی خواب اب ختم ہو چکا ہے۔ 1917 میں جب جوزف اسٹالن جلا وطنی میں تھا، اسے وہ خبر ملی جس کا وہ 15 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ روس میں انقلاب آ چکا تھا۔ روس کے عوام سالوں سے ظلم، غربت اور بدحالی کا شکار تھے۔ پہلی جنگ عظیم کی ناکامیاں اور زار نکوز دوم کی نااہلی نے حالات اور خراب کر دیے تھے۔ آخر کار زار نکوز کا 3 سالہ اقتدار ختم ہوا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ اسٹالن کو جلا وطنی سے رہا کر دیا گیا اور وہ روس واپس آیا۔ لینن نے اسے بلشوک سینٹرل کمیٹی میں شامل کر لیا، جہاں اسٹالن کو اقتدار کا پہلا تجربہ ہوا۔ اکتوبر 1917 میں بلشوک پارٹی نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور اب اسٹالن ملک کے طاقتور افراد میں شامل ہو چکا تھا، لیکن اس کا سفر ہی ختم نہیں ہوا۔ انقلاب کے بعد روس میں 5 سالہ خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ لینن نے اسٹالن کو کساریٹزن شہر بھیجا، جہاں اس نے اناج اکٹھا کرنا اور فوج کو منظم کرنا تھا، لیکن اسٹالن کے پاس کوئی فوجی تجربہ نہیں تھا۔ جلد ہی شہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا اور ہزاروں فوجی مارے گئے۔ اس موقع پر اسٹالن نے ایک خطرناک طریقہ اختیار کیا: دہشت اور خوف۔ جی ہاں، ناکامی کے الزام باغیوں اور جاسوسوں پر ڈال دیا گیا اور سینکڑوں لوگوں کو مار دیا گیا۔ اسٹالن اکثر فوجی افسران پر شک کرتا تھا اور کئی کو قتل کروا چکا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں روسی فوج کی سربراہ لیون ٹرائٹسکی کے خلاف لے آئی۔ ٹرائٹسکی نے لینن سے شکایت کی، جس کے بعد اسٹالن کو کساریٹزن سے ہٹا دیا گیا، لیکن یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسٹالن اور ٹرائٹسکی کی دشمنی میں صرف ایک ہی زندہ بچ سکتا تھا۔ کیا اسٹالن اپنے دشمن کو ہرا دے گا؟ وہ اقتدار پر کیسے قابض ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آگے دیکھیے۔ 1922 میں جب سوویت یونین باضابطہ طور پر قائم ہوا، اسٹالن کو جنرل سیکرٹری منتخب کر لیا گیا۔ یہ عہدہ اس کے لیے بہت اہم ثابت ہوا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ حکومتی میٹنگز کے ایجنٹ طے کر سکتا تھا اور اہم سرکار عہدوں پر اپنے وفادار افراد کو تعینات کر سکتا تھا۔ سال کے آخر میں لینن شدید بیمار ہو گیا اور لگاتار اسٹروک کی وجہ سے وہ حکومت چلانے کے قابل نہ رہا۔ لیون ٹرائٹسکی اسٹالن کا سب سے بڑا حریف موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لینن کے قریب ہو گیا۔ اسٹالن کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی تھی۔ غصے میں اسٹالن نے لینن کی بیوی کو فون کیا اور بدتمیزی کی۔ یہ حرکت لینن کو اتنی بری لگی کہ اس نے اسٹالن کو حکومت سے ہٹانے کا مطالبہ کیا، لیکن اسٹالن اپنی طاقت بچانے میں کامیاب رہا۔ حالانکہ اب اس کا لینن سے اختلاف کھل کر سامنے آ چکا تھا اور اس کا سیاسی کیریئر خطرے میں تھا۔ 1924 میں لینن کا انتقال ہو گیا اور یہ موقع اسٹالن کے لیے اپنی شعبہ یعنی بہتر کردار بنانے کا ایک نیا موقع تھا۔ اس نے لینن کے جنازے کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا اور خود کو لینن کا سب سے وفادار ساتھی ظاہر کیا۔ ٹرائٹسکی، جو جنازے میں شرکت کرنا چاہتا تھا، اسٹالن کی چالاکی کا شکار ہو گیا۔ اسٹالن نے اسے غلط تاریخ بتائی اور یوں ٹرائٹسکی جنازے میں شریک نہ ہو سکا۔ 1928 کے اگلے چند سالوں میں اسٹالن نے بڑی مہارت سے اپنے سیاسی مخالفین کو آپس میں لڑوا کر کمزور کر دیا۔ اس نے ٹرائٹسکی کو حکومت سے نکال دیا اور جو بھی اس کے راستے میں آیا یا تو برطرف ہوا، گرفتار ہوا یا جلا وطن کر دیا گیا۔ 1928 تک اسٹالن سوویت یونین کا واحد حکمران بن چکا تھا، لیکن کیا اقتدار پر اس کی گرفت ہمیشہ رہی؟ اسٹالن نے آگے کیا کیا؟ تو چلیے آگے جانتے ہیں۔ 1931 میں اسٹالن نے سوویت یونین کو جدید سپر پاور بنانے کا فیصلہ کیا۔ اقتدار مکمل طور پر حاصل کرنے کے بعد اسٹالن نے سوویت یونین کو جدید طاقت میں تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 1931 میں اس نے اعلان کیا، ہم ترقی یافتہ ممالک سے 100 سے 50 سال پیچھے ہیں، ہمیں یہ فاصلہ 10 سال میں ختم کرنا ہوگا ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اسٹالن نے تیز رفتاری صنعتی ترقی کے لیے 5 سالہ منصوبے شروع کی، لیکن یہ منصوبے بے حد بد نظامی کا شکار ہوئے۔ اسٹالن نے ماہرین معاشیات کی رائے کو نظر انداز کیا اور پیداواری اہداف دوگنے اور پھر 3 گنا بڑھا دیے۔ بجٹ کے بغیر پیسے خرچ کیے گئے اور ادھورے منصوبوں پر فیکٹری بنا دی گئی۔
افراتفری کے باوجود پیداواری میں اضافہ ہوا اور سوویت یونین ایک جدید صنعتی ملک کے طور پر ابھرا۔ صنعتی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے کسانوں کی زمینیں اور جائیدادیں چھین لی گئی اور انہیں اجتماعی کے طور پر کام کرنے پر مجبور کیا گیا۔ جو مخالفت کرتے انہیں گولی مار دی جاتی یا مزدوروں کیمپوں کولاک میں بھیج دیا جاتا۔ کسانوں نے احتجاجاً اپنی فصلیں جلا دی اور جانور ذبح کر دیے تاکہ حکومت ان پر قبضہ نہ کر سکے۔ جو دیہات حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے ان پر بمباری کی گئی۔ 1932 میں کسانوں کے کام نہ کرنے کی وجہ سے زرعی پیداواری بری طرح متاثر ہوئی اور خوفناک قحط پڑ گیا۔ 1932 کے سخت ترین موسم سرما میں 70 لاکھ افراد بھوک سے مر گئے۔ والدین نے بھوک کے مارے اپنے بچیوں کو فروخت کیا۔ دیہاتوں میں بیماری، ڈاکہ زنی اور حتیٰ کہ آدم خوری عام ہو گئی۔ جس کے پاس اناج ہوتا اسے تشدد کر کے ضبط کر لیا جاتا۔ یوکرین سب سے زیادہ متاثر ہوا جہاں 3.5 ملین افراد ہلاک ہوئے۔ اسٹالن نے 20 لاکھ ٹن خوراک یوکرین سے باہر بھیج دی۔ یوکرینیوں کو اپنے علاقے سے نکلنے کی اجازت نہ ملی اور انہیں صرف بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ہزاروں افراد نے زندہ رہنے کے لیے آدم خوری کا سہارا لیا۔ لاکھوں جانیں گنوانے کے بعد اسٹالن کے نزدیک یہ سب ترقی کی قیمت تھی۔ کسان غلام بن چکے تھے لیکن صنعت چل رہی تھی۔ اسٹالن کی ظلم یہی ختم ہو گئی یا مزید بھیانک واقعات ہونا باقی تھا۔ 1930 کی دہائی کے ساتھ اسٹالن پہلے سے زیادہ مشکوک اور بے رحم ہو چکا تھا۔ وہ ہر طرف غدار اور سازشی عناصر تلاش کر رہا تھا تاکہ اپنی طاقت مضبوط کر سکے۔ 1934 میں اس نے مشہور سوویت سیاستدان سرگی کیروف کو قتل کروا دیا جسے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کارروائی کا بہانہ بنایا گیا۔ 1936 سے 1938 کے درمیان اسٹالن گریٹ پرج یعنی عظیم تحریک کا آغاز کیا۔ سیاسی مخالفین پر جعلی مقدمے چلائے گئے، تشدد کے ذریعے جھوٹے اعترافات کروائے گئے اور پھر انہیں گولی مار دی گئی۔ پرانے انقلابی رہنما جن کے مضبوط خیالات اور اثر و رسوخ تھے سب ختم کر دیے گئے۔ ان کی جگہ اسٹالن کے وفادار نوجوان سیاستدانوں کو دی گئی جو کبھی اس کی بات نہیں ٹالتے تھے۔ اسٹالن کو لگا کہ فوجی افسران بہت طاقتور ہو چکے ہیں۔ 35,000 سے زیادہ فوجی افسرانوں کو قتل یا قید کر دیا گیا۔ بحریہ کے تمام ایڈمرلز کو ختم کر دیا گیا۔ یہ مہم صرف سیاستدانوں اور فوجیوں تک محدود نہ رہی بلکہ عام شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف مخبری کی ترغیب دی گئی۔ اگر کسی کو حکومت کے خلاف سازش کا شبہ ہوتا تو اسے فوری گرفتار کر لیا جاتا۔ خفیہ پولیس کے نئے سربراہ نکولائی یزہوف نے گرفتاری اور پھانسی کے لیے کوٹیں مقرر کی۔ وہ اتنا بے رحم تھا کہ اسے خونی بونا یعنی بلیڈی وارف کہا جانے لگا۔ ہر دن اوسطاً 1500 افراد قتل کیے جاتے، 1.6 ملین افراد گرفتار کیے گئے، 7 لاکھ افراد کو براہ راست سزا موت دی گئی جبکہ ہزاروں مزدوروں کیمپوں اور اذیتوں گاہوں میں مر گئے۔ پورے معاشرے میں خوف اور عدل کا اعتماد ماحول پیدا ہو گیا۔ فیکٹریوں میں ملازمین اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ کوئی نیا آئیڈیا دینے سے ڈرتے، مبادن انہیں ثبوتاً کا الزام دے کر مار دیا جاتا۔ فوج کے تجربہ کار افسران ختم ہو گئے جس کی وجہ سے جنگی مہارت اور نظم ضبط شدید متاثر ہوا۔ جب سوویت یونین کو جنگ کے لیے مضبوط ہونا چاہیے تھا تب اسٹالن کی دہشت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ کیا یہ خونی مہم اسٹالن کے اقتدار مزید مستحکم کرے گی یا آنے والے وقت میں اس کے بھیانک نتائج سامنے آئے گی؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آگے دیکھیں۔ 1930 کی دہائی کے آخر میں جب اسٹالن کی عظیم دہشت مہم ختم ہو رہی تھی، دنیا دوسری جنگ عظیم کے دہانے پر پہنچ چکی تھی۔ اسٹالن نے 1939 میں ہٹلر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے پر متفق ہوئے۔ اس معاہدے کے آڑ میں سوویت یونین نے مشرقی یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ ان علاقوں میں بھی وہی ظلم ہوا جو سوویت عوام پہلے سے سہ رہے تھے۔ 1940 میں اسٹالن کے حکم پر کیٹن قتل عام میں 22,000 سے زائد پولش قیدی مار دیے گئے تاکہ مستقبل میں کوئی مزاحمت نہ ہو۔ اسی سال اسٹالن کے ایک ایجنٹ نے میکسیکو میں اس کے سب سے بڑے مخالف لیون ٹروٹسکی کو برف کے تیشے سے قتل کر دیا۔ ہٹلر نے 1941 میں اچانک سوویت یونین پر حملہ کر دیا جس کے لیے اسٹالن کی فوج تیار نہ تھی۔ اسٹالن نے اپنے بہت سے تجربہ کار فوجی افسران پہلے ہی قتل کر دیے تھے۔
جس کی وجہ سے جنگ میں بڑے نقصانات ہوئے۔ ہٹلر کے حملے کے بعد اسٹالن اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ حکومت چھوڑ کر ماسکو میں اپنے گھر میں چھپ گئے۔ کچھ دن بعد حکومتی اہلکاروں نے اسے بمشکل جنگ کی قیادت کے لیے راضی کیا۔ اسٹالن نے سخت پالیسی کے تحت فوجیوں کو پیچھے ہٹنے کی اجازت نہ دی، جس کی وجہ سے ہزاروں فوجی بے وجہ مارے گئے۔ جو فوجی ہتھیار ڈالتے یا پیچھے ہٹتے انہیں غدار قرار دے کر مار دیا جاتا۔ جو سپاہی دشمن کے ساتھ قید ہو جاتے ان کے خاندان کو گرفتار کر لیا جاتا۔ صرف 4 ماہ میں 1 لاکھ سے زیادہ فوجیوں کو ان کے اپنے ساتھیوں کے سامنے گولی مار دی گئی۔ شدید جانی نقصان کے باوجود سوویت فوج نے بہادری اور مغربی اتحادیوں کی مدد سے جرمن فوج کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا۔ 1944 تک نازی فوجی پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے اور بالا آخر 1945 میں سوویت یونین نے برلن پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں سوویت یونین نے سب سے زیادہ جانی نقصان اٹھایا، تقریباً 25 ملین لوگ مارے گئے، لیکن اسٹالن نے اس کامیابی کو اپنی حکمرانی مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پروپیگنڈا کے ذریعے اسے عوام کا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ جنگ کے بعد اسٹالن نے مشرقی یورپ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مغربی رہنماؤں نے خبردار کیا کہ یورپ پر آہنی پردہ گر چکا ہے، یعنی مشرقی یورپ مکمل طور پر سوویت یونین کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی دنیا میں کولڈ وار کا آغاز ہو گیا، جو کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ اگرچہ اسٹالن نے مکمل اختیار حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ اپنی شخصیت اور ظاہری شکل کے بارے میں ہمیشہ حساس رہا۔ وہ صرف 5 فٹ 4 انچ لمبا تھا اور لمبا دیکھنے کے لیے موٹی تلی والے جوتے پہنتا تھا۔ بچپن میں چچک کی بیماری کے باعث اس کے چہرے پر گہرے داغ تھے، جنہیں چھپانے کے لیے وہ میک اپ کرواتا اور تصویروں میں ترمیم کرواتا تھا۔ جو لوگ اسے ملتے وہ اس کے حقیقی چہرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، کیونکہ وہ اس بہادر شخصیت سے بہت مختلف لگتا تھا جسے سوویت پروپیگنڈا میں دکھایا جاتا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسٹالن انتہائی شک کرنے والا اور تنہا ہو چکا تھا، کیونکہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ عظیم دہشت کے دوران اس نے اپنے کئی قریبی رشتہ داروں کو گرفتار کروا دیا تھا اور اس کا پہلا بیٹا یعقوب ورلڈ وار 2 میں قید ہو کر مارا گیا تھا۔ 1919 میں اس نے نادزا ایویلی سے دوسری شادی کی، لیکن وہ بار بار بے وفائی کرتا رہا۔ 1932 میں ایک عوامی جھگڑے کے بعد نادزا نے خودکشی کر لی۔ اسٹالن کے بچوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا بیٹا پچھلی خود کو شاہی خاندان کا فرد سمجھنے لگا اور غیر ذمہ دار بن گیا۔ 24 سال کی عمر میں اسے جنگ کے دوران جنرل بنا دیا گیا، لیکن وہ فوج میں نظم و ضبط کو نظر انداز کرتا رہا۔ ایک بار اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھماکہ خیز مواد کا استعمال کر کے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کی، جس سے ایک آفیسر مارا گیا۔ وہ شراب نوشی کا عادی ہو گیا اور 30 سال کی عمر تک کئی خطرناک بیماریاں لاحق ہو چکی تھی۔ اسٹالن کی موت کے بعد وہ ایک نشے کے حالت میں بدتمیزی کرنے کے الزام میں قید کر دیا گیا اور 40 سال کی عمر میں جلا وطنی میں چل بسا۔ اسٹالن کی بیٹی سویتلانا کو زیادہ محبت اور توجہ ملی، لیکن وہ اکثر اپنے والد سے جھگڑتی رہتی۔ اسٹالن نے ایک بار اس کے محبوب یعنی ایکس بوائے فرینڈ کو گرفتار کروا دیا، کیونکہ اسے وہ پسند نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان دونوں کے تعلقات خراب ہو گئے اور اسٹالن کی موت کے بعد سویتلانا نے امریکہ میں پناہ لے لی۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں اسٹالن کی صحت تیزی سے بگڑتی لگی۔ مسلسل تمباکو نوشی، شراب نوشی اور سخت محنت نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ 1 مارچ 1953 کو اسے اپنے گھر میں فالج کا شدید دورہ پڑا۔ اس کے محافظ، جو اسے ناراض کرنے سے ڈرتے تھے، کئی گھنٹے تک اس کے کمرے میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر سکے۔ جب بالا آخر انہوں نے اندر جا کر دیکھا تو اسٹالن فرش پر بے بس پڑا تھا۔ اس کی قریبی ساتھیوں کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی کوئی فیصلہ کرنے سے گھبراتے رہے۔ اسٹالن پہلے ہی اپنے ڈاکٹروں پر شک کرتا تھا کہ وہ اسے مارنا چاہتا ہے، اس لیے کئی گھنٹے گزر گئے جب تک کسی نے ڈاکٹر کو بلانے کی ہمت نہ کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے دماغ کی شریان پھٹنے سیریبرل ہیموریج کی وجہ سے فالج ہوا تھا۔ وہ 5 مارچ 1953 کو 74 سال کی عمر میں کئی دن کی بے بسی کے بعد چل بسا۔ جوزف اسٹالن تاریخ کا سب سے مشہور اور بدنام حکمرانوں میں سے ایک تھا۔ اس نے سوویت یونین کو ایک طاقتور ملک بنایا
اور دوسرے جنگ عظیم میں اپنی قوم کی قیادت کی، لیکن یہ سب کچھ بہت بڑی قربانیوں کے ساتھ ہوا۔ 1930 سے 1952 کے درمیان 26 ملین سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا گیا، قید کیا گیا یا ملک سے بدر کیا گیا، یعنی ہر سال 10 لاکھ سے زائد لوگ اس کے ظلم کا شکار ہوئے۔ اس کے علاوہ کروڑوں لوگوں کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کیا گیا، ان کے گھر چھین لیے گئے یا انہیں خطرناک کاموں پر مجبور کیا گیا۔ اندازہ ہے کہ اسٹالن کے دور میں 60 ملین سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی طرح کے ظلم کا شکار ہوئے۔ اس کے باوجود بہت سے سوویت شہری اسے ایک عظیم لیڈر مانتے رہے۔ حکومت نے اس کے بارے میں زبردست پروپیگنڈا کیا، جس میں اسے ایک عظیم رہنما اور باپ جیسا قرار دیا گیا۔ جگہ جگہ اس کے نام پر شہر بسائے گئے، اس کی تصویریں، مجسمے اور گانے بنائے گئے، اور سرکاری کتابوں میں تاریخ کو اس کے حق میں بدل دیا گیا، یہاں تک کہ اس نے پرانی تصویروں سے اپنے دشمنوں کو ہٹا دیا تاکہ وہ تاریخ سے غائب نظر آئے۔ یہ پروپیگنڈا اتنا مضبوط تھا کہ جب اسٹالن کی موت ہوئی تو بہت سے لوگ واقعی افسوس میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ وہ قیدی بھی جو اس کے حکم پر جیلوں میں بند کیے گئے تھے رونے لگے۔ چاہے اسے ہیرو کہا جائے یا ظالم، ترقی دینے والا حکمران سمجھا جائے یا بے رحم قاتل، یہ حقیقت ہے کہ اسٹالن 20ویں صدی کا ایک عظیم رہنما تھا جس نے دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر چھوڑا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا آج کی ویڈیو پسند آ گئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔